ابو طفیل دوسی آندا میں جدوں کملی والے دا چہرہ ویکھی جا رہا حضور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں حضور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں آندا میں کنا چ روئی کڈی ہے پہلا جملہ نبی دا میرے کنا وچ آواز آئی ہے دل دی دنیا بدل گئی دل دی دنیا بدل گئی ہے حالات بدل گئے مینوں انج پیا لگدا ہے کسے دی آواز میرے دل دی گندگی بھی دور کر دی ہے میرے دل دیاں گلاستاں دور بھی کر دی ہے حضور فرماندے نے ابو طفیل نیڑے آیا اے نوکر دوڑدا ابو جہل کول گیا کہن لگا ابو جہل طفیل دوسی بھی آئی وہ بھی نبی دی مجلس چلا گیا آئی میرے نبی نے فرمایا کون ہے حضور میں طفیل دوسی ہوں میں یمن دا رہن والا میرے نبی نے فرمایا کیویں آیا ہے آندا سونیا تیرے چاچے آندے نے تیری برادری آندی ہے تیرے شہر والے آندے نے محمد دی گل نہ سنیا اے جادو کر وے اے نظران دا جادو کر لیندا ہے حضور فرماندے نے طفیل دس عرض کردا سونیا جدوں میں تیرا چہرہ ویکھیا ہے ادا گلازت یادوں دور آ گئی جدوں تیری مٹھی مٹھی آواز میری کنا دیاں پردیاں نہ ٹکرائی ہے مینوں کسے کہن والے آکھیا طفیل اے قدماں چ بیٹھ جا اے کوئی عام نہیں ہو اے 1.25 لاکھ نبیاں دا سردار اے 1.25 لاکھ نبیاں دا سردار اے آدم نبی دا بھی سردار اے شیس نبی دا بھی سردار اے نوح نبی دا بھی سردار اے دے قدماں چ بیٹھ جا جتھے کسے کام نہیں ہونا اوتھے محمد دی شفاعت نے چھڑا لینا پھر بولو 40 سال دی عمر چ نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا جدوں نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا چاچے مخالف ہو گئے تائے مخالف ہو گئے برادری مخالف ہو گئی اپنے سارے مخالف ہو گئے انہاں کہا ساڈے وچوں نکل کے ساڈے وچوں اصل حسد سی جیڑی چیز سی نا وہ حسد سی کہ ساڈا چھوٹا جہا بچہ ہو کے ساڈے ہتھاں چ کھیڈن والا وہ کہندا میں اللہ دا نبی ہوں او دی اینی شان ہو گئی او دا اینا مقام ہو گیا وہ حسد سی جڑا چاچیاں وچ سی برادری وچ سی وہ کہندے سن نہیں انج ہو ہی نہیں سی سکدا کہ ساڈی خاندان وچوں ساڈی نسل وچوں بچہ اٹھے تے ساڈیاں خداواں نوں جھوٹا آکھے تے آکھے اللہ ایک ہے اللہ قل هو اللہ احد انہاں نوں بڑا حسد سی بڑا بغض سی بڑا کینہ سی ان جملے لے جائے ملک شام چو یمن چو لوگ نا تجارت کرن مکے ہوندے سن ادو مکہ مرکز تے محور سی کعبے دی وجہ تو توجہ کرے جی ایک تاجر بڑا مشہور اور بڑا ہی دولت مند جدا نا ابو طفیل دوسی یمن دا رہن والا تجارت واسطے نا مکے آیا جدو مکے آیا ابو جہل بیٹھا عتبہ شیبہ ابو لہب سارے بیٹھے انہاں آکھیا وے ابو طفیل انہاں کہا انہوں پہلے ہی گل دس دئیے وے ساڑے وچ کی پیا چلدا معاملہ کی پیا ہوندا انہوں خبر مل جائے انہاں کہا جی ساڑے مکے دے اندر نا ساڑا ایک بھتیجا ہے جدا نام محمد ہے صلی اللہ سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم او دا نام محمد ہے تو وہ کہندا میں اللہ دا نبی ہوں تو کہندا ایک اللہ نو منو اسی نے 360 نو مننا وہ کہندا ایک رب نو منو انہیں کہا پھر انہیں کہا گل سن تم ہی مکے رہنا ہے انہیں بھی مکے رہنا ہے اسی تینوں احتیاطی تدابیر دسنے ہاں تو انج کر اپنے کناں وچ روئی ٹھونک لے فلانا فلانی دی صورت ہی تے جے کتلے ملے انہوں ویکھی بھی نہ او دی سنی بھی نہ انہوں ویکھی بھی نہ تے او دی ویکھی بھی نہ تے او دی سنی بھی نہ انہیں آکھیا ہویا کہ یہ مینوں دسو تو صحیح یار پریشان کیوں ہو انہیں کیا پریشان کی اس زبان چو لفظ کڑتا جاندہ ہے اگلے دے دل تے اترتا جاندہ ہے تائیوں تے علی اعلان بونگے دی جامعہ مسجد بہ کے علی اعلان کہہ رہے ہیں میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملے والے
مل کے سارے سجا ہاتھ بلند کر کے نبی دی ناد میں شامل ہو جاؤ پھر مل کے آنکھوں میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا جدی زبان بولے اللہ تیری زبان مبارک کرے اللہ تیری زبان پاک کرے نبی دی نات وچ بول کے کہے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا ہے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا کج لیندے آسیاں دے پھول کملی اسی گناہگار سیاکار ایتھے رہندے خطاکار رب کعبہ دی عزت دی قسم کائنات والےو وڈے وڈے گناہگاراں دے گناہ میری کملی والے آقا نے کج لینے نے حضور بول دے نے خوشبواں پھیل جاندیاں نے حضور کلام کر دینے پرندے رک جاندے نے حضور بولی بول دینے صحابہ یاندے لوگا سانو انج لگدا ہے جی میں کوئی پھول پیا سٹدا ہے نبی دی زبان اندر نہیں مٹھاس ہے حضور دے کلام اندر نہیں مٹھاس ہے پھر اسی کیوں نہ سارے مل کے عاشق مل کے آکھیے میٹھے میٹھے سونے تیرے بال کملی جدا دل کردا وہ پڑھے دوسرے نہ گل نہیں میٹھے میٹھے سونے تیرے بال کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیری زبان بھی مٹھی ہو جائے گی میٹھے میٹھے سونے تیرے بال کملی وَمَا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مل کے آنکھو میٹھے میٹھے سونے نانا سارے زبانوں حرکت ہے کہ مبارک جمعے وچ بہ کے اللہ دے ویڑے بہ گئے سارے عشق نالے آکھو میٹھے میٹھے سونے میٹھے میٹھے سونے ذرا آواز تھوڑی اونچی کر کے مل کے آکھو میٹھے میٹھے سونے شرماؤ نہ چکو نہ حضور نو حاضر ناظر سمجھ گئے آج جمعے وچ بہ کے آکھو میٹھے میٹھے سونے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے کج لیندے آسیاں دے پھول کملی والیا کج لیندے آسیاں دے پھول کملی والیا میرا نبی بولے قرآن بنے حضور بولے قرآن بنے حضور بولے قرآن بنے ابو طفیل دوسیاں دے لوگوں ہنا کافران میرے کان وچ روئی دے چھڑی ہے انہیں آکھیا مکے چ جاویں گا جدو مکے دیاں گلیاں چ جاویں گا ایک محمد نامی بندہ ہے او دا چہرہ بھی نہیں ویکھنا او دیاں گلاں بھی نہیں سننیاں تو پھیلاندا میرے دل وچ خیال آیا جدے الو سارا مکہ پیا ڈکدا ہے میں سنا تے صحیح او نبی آندا کی ہے جی میں سنا تے صحیح محمد دی زبان کی بھی آندی ہے حضور کی پہ بول دے رہے حضور کی میں لبی پہ کھول دے رہے آؤ بونگے دی جامعہ مسجد چھ بین آلے لوگا حضور سینے حرم دے اندر بیٹھے نے ابو بکر بھی بیٹھے نے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے حضور قرآن پہ پڑھ دے نے
جی میرا نبی قرآن پیا پڑھدا ہے آج کوئی قاری قرآن پڑھے کوئی پاکستان دا قاری قرآن پڑھے لوگ آندے نے بڑا مزہ آندا ہے لوگ آندے نے بڑا سکون آندا ہے آج کوئی مصر دا قاری قرآن پڑھے لوگاں دی کیفیت بدل جاندی ہے لوگاں دے دل بدل جاندے نے اگر امام کعبہ قرآن پڑھے قاری عبدالرحمن سدیس قرآن پڑھے ساری دنیا دے لوگ عش عش کر بیندے نے ایڈا سونا قرآن پڑھیا جا رہا ہے ایڈا حسین قرآن پڑھیا جا رہا ہے مینو ایمانداری نہ دسیا جے دنیا دا قاری قرآن پڑھے دل وچ سکون آ جاندا ہے کہ جدوں یو قرآن پڑھے جدے سینے تے قرآن آیا جدے سینے تے قرآن اترے آئی جدو صاحب قرآن قرآن پڑھے گا جدو مصطفیٰ قرآن پڑھنے گے جنہ دے سینے تے قرآن آیا ہے میرے نبی قرآن پڑھ دینے صحابہ دیاں سینیاں جنور آندا ہے قرآن کیسا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان قرآن حضور پڑھی جا رہے ہیں صحابہ ہاتھی بن کے مجلس دے اندر بیٹھے ہیں تو فیل دوسیاں دا کنہ وچ رویاں نے مینوں سمجھ نہیں آ رہی محمد کی پہ پڑھ دینے حضور کی پہ پڑھ دینے آندہ میں نظر چکی ہے جدو میری نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پہ گئی میرے دل وچوں آواز آئی تو فیل دوسی جدا چہرہ ایڈا سونا ہے او سچائی ہوندا ہے جدا چہرہ ایڈا سونا ہے حق بن کے آیا ہے سچ بن کے آیا ہے پھر مینوں کہہ لین دیو سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا پکیا نصیبہ والیاں جلوہ حضور دا اے حضور دے چہرے دی شان ہے چہرہ ہی ایڈا بابا جی حسین سی ایڈا سونا سی جیڑا ویندا وہی فدا ہو جاندہ ہے کیسا منظر ہوئے گا ساڑی عید ہوندی ہے ایک وڈی تے ایک چھوٹی عاشقاں دی عید پتہ کس طرح ہوندی جے تے کدوں ہوندی جے اے بھی سن لو ساڑی ایک چھوٹی تے وڈی عید لیکن عاشقاں دی عید ادوں ہوندی ہے جنوں انہاں نوں موت ہوندی ہے جدوں انہاں دی ظاہری اکھ بند ہوندی ہے تے چہرہ مصطفیٰ نوں نہ ویکھنا ہے جدوں محبوب دا جلوہ ویکھنا حضور دی او تے نہیں انہاں دی عید ہے اے عید نہیں انہاں دی عید ادن ہے جدن محبوب مکھ وکھائے گا جدن سونا جلوہ وکھائے گا حضرت ابو طفیل دوسی فرماندے نے میں نا نظران ویکھیا تے ایڈا سونا چہرہ چمک دا چہرہ تے نبی پاک دی پیشانی وچ نور دیاں لاٹاں نکل دیاں بیاں سن نور دیاں لاٹاں ابو طفیل دوسی بڑا وڈا تاجر سی بڑا سمجھدار تاجر سی انہیں آکھیا میں تھوڑا نیڑے نہ جاواں توجہ کریو ہن ابو جہل نے پیچھے ایک شرطہ چھڈیا سی یہ وہ جدو ادھر جان لگے تو انہوں ڈک لیں کی کریں انہوں ڈک لیں وہ جو ہی ابو طفیل دوسی حضور دے چہرے نو ویکھیا نا جی آئے ہائے ہائے توجہ کریں حضور دے چہرے نو ویکھی جا رہے ہیں جو ہی قدم ادھر پٹیا نا جدھر حضور بیٹھے سن حضور دی مجلس مبارک لگی سی انہیں اس غلام نے نا پچھوں مونڈے تو پھڑ لیا جناب ابو طفیل نے موڑ کے ویکھیا فرمایا کی یا
انہیں کہا جی ادھر نہیں جا سکتے، ادھر اس علاقے چ۔ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا جی سردارہ نے منع کیتا ہے۔ ابو لہب ابو جہل نے کہا سی انہوں ادھر نہ جان دے۔ انہیں کہا تو اپنا کام کر جا کے، مینوں اپنا کام کرن دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے یار، کیا محبت ہے۔ تو اپنا کام کر تے سانو اپنا کام کرن دے، سانو نہ دس اساں کی کرنا تے کی، اساں کی کرنا تے کی۔ آندہ جدو جناب ابو طفیل دوسی نبی پاک دے والی ٹر دے جا رہے، حضور والے قدم اٹھان دے جا رہے، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، حضور کملی والے آقا قرآن پہ پڑھ دے رہے۔ ابو طفیل دوسی آندہ میں چہرہ نبی ویکھ رہے ہیں، میں چہرہ محمد ویکھ رہے ہیں، میں چہرہ مصطفیٰ ویکھ رہے ہیں۔ آندے نے میرے دل نے آکھیا طفیل اپنے کنا چوں روئی کٹ دے، جدا چہرہ ایڈا حسین ہے، او دی آواز کڈی حسین ہے، او دی آواز کڈی سونی، او دی آواز کڈی پیاری ہے۔ آؤ مسلمان بھائیو جملے لے جایا رے۔ جناب طفیل دوسی آنے نے میں حضور دے سامنے کھلو کے ہاتھ بن لینے، حضور قرآن پڑھی جا رہے ہیں، میں ٹک ٹکی لا کے ویکھی جا رہے ہیں، ویکھی جا رہے ہیں۔ میرا ایمان پوچھو تے میرا وجدان پوچھو، نالے ٹک ٹکی لئی ہونی ہے، نالے آندے ہونے نے اے تن میرا ہوئے چشم ماں ہووے تھے میں مرشد تھے نہ رہ جا ہاں لو دے ہوئے منڈ لکھے لکھی چشمہ ایک کھولائی کے کہہ جا ہاں اتنا ڈٹھیا ہے میں نو سب رنا آوے تھے میں ہور کی دے والے کہہ جا ہاں مرشد دا ہدا ریا باہاں ہے میں نو لکھ کروڑا ہے جا ابو طفیل دوسی آندا میں جدوں کملی والے دا چہرہ ویکھی جا رہا، حضور قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں، حضور قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں۔ آندا میں کنا چوں روئی کڈی ہے، پہلا جملہ نبی دا میرے کنا وچ آواز آئی ہے، دل دی دنیا بدل گئی، دل دی دنیا بدل گئی ہے، حالات بدل گئے، مینوں انج پیا لگدا ہے کسے دی آواز میرے دل دی گندگی بھی دور کر دی ہے، میرے دل دیاں گلاستاں دور بھی کر دی ہے۔ حضور فرماندے نے ابو طفیل نیڑے آیا، اے نوکر دوڑ دا ابو جہل کول گیا، کہن لگا ابو جہل طفیل دوسی بھی گیا آئی، وہ بھی نبی دی مجلس چلا گیا آئی۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے؟ حضور میں طفیل دوسی ہوں، میں یمن دا رہن والا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کیویں آیا ہے؟ آندا سونیا تیرے چاچے آندے نے، تیری برادری آندی ہے، تیرے شہر والے آندے نے، محمد دی گل نہ سنیا رے، اے جادو کر وے، اے نظراں دا جادو کر لیندا ہے۔ حضور فرماندے نے طفیل دس، عرض کردا سونیا جدوں میں تیرا چہرہ ویکھیا ہے، ادھا گلازت یادوں دور آ گئی، جدوں تیری مٹھی مٹھی آواز میری کنا دیاں پردیاں نال ٹکرائی ہے، مینوں کسے کہن والے آکھیا طفیل اے قدماں چ بیٹھ جا،
اے کوئی عام نہیں ہو، اے 1.25 لاکھ نبیاں دا سردار، اے 1.25 لاکھ نبیاں دا سردار، اے آدم نبی دا بھی سردار، اے شیس نبی دا بھی سردار، اے نوح نبی دا بھی سردار، اے دے قدماں چ بیٹھ جا، جتھے کسے کام نہیں ہونا اوتھے محمد دی شفاعت نے چھڑا لینا۔ جتھے جتھے کسے کام نہیں ہونا اتھے حضور دی محبت نے کام۔ ادھر ویکھو جی، انج ہاتھ بننے، حضور مینوں کلمہ پڑھاؤ۔ کی کرو؟ کلمہ پڑھاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا تو فعل ہے سارے مکے نے تیرے مخالف ہو جانے۔ عرض کیتی حضور سارے بھی ہو جان، تسی میرے نال ہو۔ توجہ کرے جی، حضور تسی میرے نال ہو۔ نبی پاک نے فرمایا میں تیرے، حضور نے نہیں فرمایا میں کوئی نہیں ہوں تیرے نال پیا ماراں کھائیں، فرمایا میں تیرے نال ہوں۔ فرمایا جے سونے تو نال زمانہ بھی مخالف ہو جائے تو مینوں ٹینشن ہے، مینوں پریشانی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ویکھ لیں، حضور ویکھ لیا، کلمہ پڑھاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا ہاتھ اگے کر، ادھر ویکھو۔ تو فیل دوسی بڑا بڑا تاجر سی، ہاتھ اگے کیتا، حضور نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھا کے نا نبی پاک نے فرمایا جا ہوں اگے تبلیغ کر، اگے لوگوں نے جا کے دس۔ ہوں توجہ کرے، جدو تو فیل اتوں آیا سی نا ادو چہرہ اور سی، ادو کفر دا چہرہ سی، جدو مصطفیٰ کول جا رہے ہیں آئے ہائے ہائے، جدو مصطفیٰ کولوں توجہ کرے جے اینج تو فیل دوسی ہاتھ جوڑے، حضور جاواں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جا۔ ادھر دیکھو، نبی پاک نے تو فیل دوسی دے چہرے تے ہاتھ پھیریا۔ کی پھیریا؟ کی پھیریا؟ یہ دلہ والا ہاتھ پھیریا۔ جدوں تو فیل دوسی دے چہرے تے ہاتھ پھیریا تو فیل آندا لوگوں جدوں میں کلمہ پڑھ کے یمن دے بازاراں ول جانا واں، اگے ویندا کوئی نہیں سی، ہن میرے چہرے تے نظراں لگ گئیاں، سارا یمن آندا طفیل کتھوں آیا ہے، کیویں آیا ہے، اگے تیرا چہرہ ایڈا سونا نہیں سی۔ فرمایا لوگوں ہن میں اودا غلام بن گیا جدے اشارے تے چن ٹردا ہے، جدے اشارے تے چن چلدا ہے، اشارہ کردا ہے درخت پٹ جاندے نے، اشارہ کردا ہے پتھر بول پیندے نے، اشارہ کردا ہے پرندے مہک جاندے نے۔ فرمایا میں اودا کلمہ پڑھ کے آیا جیڑا ایتھے بھی وارث اوتھے بھی وارث۔ میں اس نبی دا کلمہ پڑھ لے، سارے قافلے والے قبیلے والے کہنے لگے پھر سانو بھی لے جاؤ اتھے، پھر سانو بھی اتھے لے جا جنہیں تیرا چہرے دا تصور ہی بدل چھڑیا۔ حضور نے صرف ہاتھ ماریا روشن ہو گیا چہرہ۔ ابو طفیل دوسی اپنے قبیلے دے بندے لے کے تے مکے آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں بھئی طفیل جی حضور کیویں آیا؟ حضور بندے نال لے کے آیا۔ کیویں؟ فرمایا حضور انہاں نوں بھی کلمہ پڑھاؤ، انہاں نوں بھی کی کرو، انہاں نوں بھی کی کرو، کلمہ پڑھاؤ۔ حضور انہاں نوں بھی کلمہ پڑھایا، سارے شرف با اسلام ہوئے، اسلام لے کے آئے، اینج اسلام پھیلدا رہا۔ حضور دے چہرے نوں ویکھ کے، نبی پاک دی بولی نوں سن کے، حضور دی بولی ایڈی سونی سی، حضور دا کلام ایڈا سونا سی۔ اور پھر اے قرآن جدے بارے اللہ نے چیلنج کیتا پورے کفار نوں، اللہ نے فرمایا جے تواڈے وچ اینی طاقت ہے نا تے اے جڑا میرا قرآن ہے نا اے دی صورت ورگی کوئی صورت لے کے آؤ، اے دی صورت ورگی۔ عرب سن نا، عربی چ مہارت رکھتے سن، قرآن بھی عربی چ آیا ہے،
ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੀ ਆਇਤ ਵਰਗੀ ਆਇਤ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਇਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੜੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ की थी, बड़ी। कुरान पाक दी सूरत इन्ना आतईना कल कौसर, तवज्जो करे, काबे दी दीवार नाल लटकदी रही कई साल। ते अल्लाह दे नबी ने चैलेंज किया सी भी कोई 3 आयतां ने अगली आयत बना के दसो।